فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں 40 سال تک ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف اگینز میں گریلی لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تک جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق کہ جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کو زفات اور بنی اسرائیل بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نے ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین کے اوپر صرف اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد جوشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبیلونیا عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبیلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودیوں عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھی بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان کے ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا۔ دا گریٹ رومن امپائر اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودیوں نے رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور جروسلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرجن امپائر دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر سے بہت بڑی تھی۔ مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس مسلمان ایک دن جروسلم کو ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو جروسلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، اور یا اس کا سیج محاصرہ کر لے۔ آخرکار مہینے بعد جروسلم کو گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں جروسلم صرف ایک ہی شرط پہ مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المؤمنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید کی امپریس یعنی ان کی شکل بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ بالکل سیم تھی، اور وہ 7 فٹ، لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے۔ تو مجبوراً خالد بن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو جروسلم بلوانا پڑا۔ سفرونیس بالکل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو کے، کیونکہ اتنے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے،
لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بادشاہ کو غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شوکنگ تھا، کیونکہ اس سے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی ہے، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے۔ لیکن ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ریلیجن کو آزادی دی، لیکن بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے ان کی یہ شرط نہیں مانی، یہودیوں کو بھی بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی۔ اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کروسیٹس نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا۔ جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سینیگوگز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیٹس نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا اور ایون مسجد اقصی کو بھی پیرس یعنی محل میں بدل دیا۔ یہودیوں کی عورتوں نے اور ان کے بچوں نے اپنی جان بچا کر اور اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر دیا۔ لیکن کروسیٹس نے ان ساری بلڈنگوں کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپین بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد کروسیٹس نے 90 سال تک حکومت کی، لیکن پھر 90 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر دوبارہ فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچن کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلا دے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ لیکن کرسچنز اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تھا تو ہر مسلمان کو قتل کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، I am not those men. I am صلاح الدین۔ مسجد اقصی جسے محل بنایا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا اور ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا، لیکن سوائے مسلمانوں کے دوبارہ پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر ریلیجن بالکل امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ لیکن 800 سال آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر اوٹومن امپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی، اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ اس سے پہلے یہودی اور یورپ کے ہر فیلڈ یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، اور اس سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور رچ لوگ بن چکے تھے، تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور پچھلے 1800 سال سے ان کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا، اور ان میں سے کچھ یہودیوں نے سائنزم کی سوچ شروع کی، یہودیوں کا بھی اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اسی فلسطین کے علاقے کو چنا۔ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، اور ان یہودیوں نے ابن خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے اور عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو پر، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔